أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یورپ کے حالیہ سفر کے دوران مجھے یہ بات معلوم کر کے اور محسوس کر کے خوشی ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ عموماً سب یورپ کی جماعتوں میں پہلے کی نسبت زیادہ بیداری ہے. تربیتی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ احساس ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور تجربی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ احساس ہے کہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر جد و جہد کرنی ہے، اور گھر بیٹھے از خود پیغام دوسروں تک نہیں پہنچ سکتے. اس سلسلے میں جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی خوشگوار تجربہ ہوا. جو مجلس سوال جواب کی میٹنگ ہمیشہ ہوا کرتی تھی، اس میں ان سال کئی پہلو سے بہت نمایاں بہتری تھی. ایک تو یہ کہ بھاری تعداد میں ایسے مہمان تھے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ جرمنی، ترکی، ایران، افغانستان، عرب ممالک وغیرہ وغیرہ سے تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ مختلف جگہوں پر احمدیوں نے محنت کی ہوئی ہے، اور اس محنت کا نتیجہ بھی خدا کی فضل سے ظاہر ہوا. جو محض 2-3 گھنٹے کی مجلس سے نہیں ہوا کرتا، اس کے پیچھے لمبی تیاری ہونی چاہیے. بس اللہ کے فضل سے کچھ 1.5-2 گھنٹے کی یا 3-2.5 گھنٹے کے قریب میٹنگ کی شاید. اس کے بعد بیتوں کا آغاز ہوا. پہلے 8 نے خواہش ظاہر کی، پھر اور شامل ہونے شروع ہوئے. شام تک اطلاع ملی کہ 16 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دوست احمدی ہونے کے لیے ادا کر چکے ہیں اور باقاعدہ بیعت کر کے داخل ہو چکے ہیں. اور دوسرے روز پھر 4 عربوں کی طرف سے پیغام ملا کہ ہم بھی مجلس میں شامل تھے اور فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مگر کچھ وقت لگا ہے. اور رات وہ دعائیں کرتے رہے. اس کے بعد سر ان کو اطمینان بخشا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم آ کر دستی بیعت کریں. تو 20 کی تعداد اگرچہ بظاہر بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن مغربی ملکوں میں چونکہ اسلام کے خلاف بہت ہی بدظنیاں پھیلائی جا چکی ہیں، اور صرف اسلام کے خلاف بدظنیوں کی بات نہیں بلکہ مذہب میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. اسلام خوبصورت دکھائی دے بھی تب بھی اسلام کی طرف آگے بڑھنا اور اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا کوئی عام معمولی بات نہیں ہے. ایسا معاشرہ جو مادہ پرست ہو چکا ہو، جس میں دنیا کی لذتوں میں کوئی نہ کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہو، جہاں
ریل کوئل ہو، جہاں نفسیاتی طور پر انسان اپنے آپ کو مینار کی چوٹی پر کھڑا دیکھ رہا ہو اور دیگر قوموں کو پیچھے گہرائیوں میں، وہاں مذہب تبدیل کرنا وہ معمولی کیوں نہ ہو، معمولی بات نہیں بلکہ بہت غیر معمولی طور پر نفسیاتی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اتنا گہرا اثر سچائی کا پڑنا چاہیے کہ اس کے بعد ایک انسان بے بس ہو جائے اور سمجھے کہ مجھے اپنی ساری سوسائٹی کو ترک کرنا پڑے تب بھی مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے، اس میں روشنی ہے، اس میں سکونت ہے، اسی میں میری تمانیت ہے. تو اس فیصلے کے لیے محض دلائل کافی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی نمونے، لمبے تعلق اور رفتہ رفتہ دل میں جانشین ہونے والا یہ یقین چاہیے کہ صداقت اور سکینت اور تمانیت اسلام ہی میں ہے اور اسی میں ہماری اس دنیا کی اور اس دنیا کی بھلائی ہے. یہ فیصلے 1-2 گھنٹے کی مجالس میں کھڑی ہوا کرتے ہیں. یہ فیصلے تو لمبا وقت چاہتے ہیں، محنت چاہتے ہیں، اور اسی لیے دعوت اللہ پر میں اتنا زور دیتا ہوں کہ در حقیقت ایک احمدی جو زیادہ علم نہ بھی رکھتا ہو اگر دعوت اللہ کر رہا ہے تو اس کی نصیحت اثر ضرور کر رہی ہوتی. شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا نمونہ لے، اس کے اندر ایک ذاتی جاذبیت پائی جائے. بس جو باتیں وہ خود نہیں کر سکتا اپنی لاعلمی کی وجہ سے، جب مجالس سے سوال جواب میں مربیان یا دوسرے صاحب علم دوست یا کبھی مجھے موقع بھی دینا شامل ہوں تو وہ علمی الجھنیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں اور پھر انسان کے لیے وہ قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. بس نتائج کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ نتائج اچانک پیدا ہوئے یہ درست نہیں. لمبی محنت درکار ہوتی ہے. پھل لگنے کے لیے اگرچہ ایک چھوٹے سے موسم میں پھل لگتے دکھائی دیتے ہیں لیکن پھل لگنے کے لیے تو بیج سے لے کر یا اس کی جڑیں لگانے سے لے کر پھلوں تک کے درمیانی عرصے پر بھی تو غور کریں. ایک محنت کرنے والے نے کتنی محنت کی تھی. آپ نے تو یہ دیکھ لیا کہ آم لگ گئے ہیں، بور آیا آپ کی آنکھوں کے سامنے اور وہ جلدی پکنا شروع ہوا، چند مہینے میں وہ پھل پک گیا. یا چیریز کو دیکھا، بڑے خوشنما پھول دکھائی دیے اور دیکھتے دیکھتے وہ چیریز بنی اور پھر موسم گزر بھی گیا. لیکن جنہوں نے لگایا تھا ان کو لگاتے بھی تو دیکھیں، جنہوں نے حفاظت کی ہے ان کو حفاظت کرتے بھی تو دیکھیں. پانی دیا ہے، ہر موسم سے حفاظت کی طرح سے خیال کیا اور نقصان دینے والے جراثیم سے اور پرندوں اور جانوروں سے بچایا. تبلیغ بھی اسی قسم کا کام ہے. مجالس کے پہلے کچھ کام ہونا ضروری ہے اور وہ کام ہے دراصل جو پھل کی بنیاد ڈالتا ہے. اگر اس کے بغیر آپ گائے بھیڑوں بکریوں کی طرح یا گائے بھینسوں کی طرح گلے کے گلے لوگوں کے گلے کے گلے گھیرنے ہیں اور مجالس میں اکٹھا کر دیں، اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا. شاخ کے طور پر اتفاق کر کسی دل پر اثر پڑ جائے گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ آئندہ میں دلچسپی لوں گا. مگر نتائج نکالنے کے لیے بہرحال لمبی پہلی محنت چاہیے. بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے کام کو سنجیدگی سے ایسے کاموں سے چلا لیں جو زندگی میں روزمرہ کے کام کیے جاتے ہیں اور ان کی حقیقت سے انسان خوب آشنا ہے. ایک تاجر جانتا ہے کہ تجارت اچانک پھلدار نہیں بن جایا کرتی، نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتی. ایک زمیندار جانتا ہے کہ فصلیں کاشت کرنے کے لیے بھی لمبی محنت درکار ہے، باغ لگانے کے لیے اور بھی زیادہ محنت درکار ہے، سینچنا پڑتا ہے باغوں کو، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے. تو دعوت اللہ کے کام کے لیے بھی ایسی ہی محنت بلکہ اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. عام محنت میں انسان کے جذبات اتنے گہرائی کے ساتھ اس محنت میں شامل نہیں ہوا کرتے
اور ان کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. ایک زمیندار اگر زمینداری کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو جذباتی لحاظ سے وہ بیچ میں پوری طرح ملوث ہے یا نہیں، یہ ایک بے موقع بےمانی سی بات ہے. لیکن اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں تو ظاہر ضرورت یہ ہے کہ آپ کو جذباتی طور پر اس کے اندر مدغم ہو جانا چاہیے تبلیغی کام کے ساتھ، اور اس میں اپنی ذات کو کھو دینا چاہیے. محبت اور پیار کے جذبے سے تبلیغ کرنی پڑے گی. اس لیے میں دماغ سوزی کی بات نہیں، دل جلانے کی بھی بات ہے. دل ڈالیں، دل میں بے چینی پیدا کریں، بے قراری لگا لیں. ایک بیماری کی طرح دل کو یہ روگ لگ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تب جا کر وہ کام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی دنیا میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اب خود مل جاتا ہے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ پانی دریاؤں سے ہو یا چشموں سے ہو یا کنویں نکال کر ہو کھیتیوں اور باغوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس میں دل کی بات نہیں ہے. لیکن دعوت اللہ کے کام میں جو پانی آنا ہے یہ آپ کے دل کے روگ سے پیدا ہوتا ہے. یہ ان دعاؤں سے آسمان سے برستا ہے جو دعائی اللہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جن کو ہدایت پہنچانا اس کی زندگی کا جزو عادت بن چکا ہوتا ہے، اس کا مقصد اعلیٰ بن جاتا ہے. بس اس کی گریہ گزاری میں شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور بڑا پھل اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہیں دعوت اللہ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس طرح دعوت کے کام سے دل لگا بیٹھے. میں دماغی طور پر سمجھا دینا کہ اس طرح دعوت اللہ کرو اور اس طرح کرو اور اس طرح کرو ہرگز کافی نہیں ہے. دعوت اللہ کا حقیقی پھل آسمان سے اترتا ہے. دلوں پر بات تبدیلی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا گہرا تعلق دعوت اللہ کرنے کے قلبی رجحان سے ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آپ قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں لعلہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین اللہ تعالیٰ لعلہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین، اور دوسری جگہ ہے لعلہ کا باقی نفس کا اللہ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. دونوں کا مضمون ایک ہی ہے کہ اے محمد کیا تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے. کتنا گہرا غم تھا جو آپ نے دل کو لگا دیا. دعوت اللہ کے لیے صرف عقل اور ذہن کا تعلق نہیں ہے، حکمت کے تقاضے کی بات قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اس سے اہمیت دیتا ہے. لیکن مرکزی بیچ کی بات جو قرآن بیان فرما رہا ہے وہ دل کی لگن اور ایک ایسی تمنا ہے جو ساری زندگی کو ختم کر دیتی ہے، جو اپنے آپ کے وجود کو جس طرح محبت جلاتی ہے اس طرح جلانے رہتی ہے. وہ تمنا چاہیے دعوت اللہ کے لیے، اور وہی تمنا ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی شدت سے تھی کہ دنیا کے کسی نبی کے دل میں ایسی شدت سے وہ تمنا پیدا ہوئی نہیں. کیونکہ قرآن کریم نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال کھینچا ہے، دیگر انبیاء کے دل کی وہ کیفیت کسی اور الہی کتاب میں مندرج دکھائی نہیں دیتی. بس دل سوزی کا کام ہے، عرق ریزی باہر کی بات ہے، دل سوزی اندر کی بات ہے. زمیندار جو محنت کرتا ہے وہ عرق ریزی سے کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے. اور مومن جو خدا کی راہ میں کھیتی پر محنت کرتا ہے اس کا دل سوزی سے تعلق وہ دل جلاتا ہے، اور اس کی دل کی گرمی سے پھر وہ آسمان سے رحمت کے باعث برستے ہیں جو اس کے دل کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کی روحانی کھیتی کی آبیاری میں کام دیتے ہیں. اور اس پہلو سے آج مجلس عاملہ میں بھی جب میں نے نصیحت کی تو یہی کی کہ آپ میں سے ہر ایک نمونہ بن جائے ساری جماعت کے لیے، اپنے دل کو بیچ میں ڈال لیں تاکہ باہر کی آنکھ آپ کی نگرانی کے لیے کسی باہر کی آنکھ کی ضرورت نہ رہے.
دل کی آنکھ روشن ہو جائے، خود آپ اپنے نگران بن جائیں. فکر اگر ہو تو ویسی ہو جیسے محمد رسول اللہ کی فکر اللہ کو تھی، اللہ کے کام تھے، اور اللہ روک رہا ہے کہ اتنا دل کو نہ جلاؤ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے. وہ فکر اور رنگ کی ہو جاتی ہے. بعض مائیں ہیں جو بچوں کو کہتے کہتے تھک جاتی ہیں، پڑھتے کیوں نہیں، پڑھتے کیوں نہیں، پڑھتے کیوں نہیں. اور بعض مائیں ہیں جو راتوں کو اٹھ کے پڑھتا دیکھتی ہیں، ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے، کہتی تم اپنی نظر گوا بیٹھو گے، تمہارے دماغ کو نقصان پہنچ جائے گا، خدا کے لیے کچھ آرام کرو. یہ ہے دل سوزی ان لوگوں کے لیے جو دعوت اللہ میں منمک ہو جاتی ہیں. پھر آسمان سے خدا کی آواز آتی ہے کہ بس کرو، حوصلہ کرو، اتنا نہ دل لگا، دل جلاؤ کہ تمہارے دل کا ذہن ہو جائے. یہ جب لگن ہو جائے تو ایسی دعوت اللہ لازماً پھل دے. ناممکن ہے کہ پھل سے محروم رہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسا پاکیزہ تجزیہ فرمایا ہے. اور میں کوشش کروں جب اس تحریر کو پڑھتا ہوں تو یا وہ جب یاد آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز جیسا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھا. 1400 سال کے عرصے میں بڑے بڑے امت میں بزرگ پیدا ہوئے مگر کوئی اس راز کو پا نہیں سکا. ہم نے فرمایا یہ جو تم نے یہ جو عجیب ماجرا تم نے عرب کے بیابانوں میں ہوتا دیکھا، یہ حیرت انگیز معجزہ. جانتے ہو یہ کیا تھا؟ یہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں جس نے راتوں کو اٹھ کر ایک شور برپا کر اور آسمان سے وہ رحمت کی بارش برسی کہ صدیوں کے مردے بھی اٹھے اور زندوں کے رنگ بدل دیے. وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں مگر عجیب شوقت ہے ان الفاظ میں، اور وہ شوقت سچائی کی شوقت ہے، فساد و بلاوت کی نہیں. جیسے اچانک ایک انسان ایک حیرت انگیز رات کو پا لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک عجیب بلبلہ پیدا ہو جاتا ہے اور بے اختیار شدت کے ساتھ دل سے وہ مضمون پھوٹنے لگتا ہے کہ میں نے ایک عظیم شان مضمون پڑھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں بعض ایسے لمحات ہیں جیسے جو یاد دلاتے ہیں فلسفے کی جس نے یوریکا کہا تھا. غور کر رہا تھا ایک مضمون پر اور دیر تک سوچتا رہا، بالآخر اس سے سمجھ آئی کہ یہ کیا مضمون ہے، گریویٹیشن کا تھا یا جس کا بھی تھا. اچانک اس نے شور مچا دیا، میں نے پا لیا اور ایک راز پایا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علم و معرفت کے اتنے راز پائے ہیں کہ جب وہ راز آپ دریافت کرتے تھے تو بے اختیار دل بول اٹھتا تھا کہ سب دنیا کو سنا اور سب دنیا کو بتاؤ میں نے پا لیا اور کیا پایا. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں پڑھتے وقت مناظرات کی تحریروں میں نہ اٹکا کریں. آپ پڑھتے پڑھتے اچانک ایسے جگہوں میں داخل ہوں گے جہاں ایک دم تحریر زندہ ہو کر زندگی سے ابھرنے لگتی جیسے پہاڑی چشمے ابھرتے اور از خود اس میں نشو و نما پھوٹتی ہے. وہ مقامات ہیں جہاں حقیقت میں نبی کا عرفان حاصل ہوتا ہے، خدا والے کی حقیقت پتہ چلتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ لکھنا کہ جانتے ہو وہ کیا تھا، ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھی. اس نے سارے راز حل کر دیے دعوت اللہ کی. آخری بات دعوت اللہ کی یہی ہے کہ ایسی لگن دل میں پیدا کر لیں کہ آپ خود اپنے نگران بن جائیں. ایک دل میں بیماری سی لگ جائے. فرق محسوس ہو لوگوں کو اس کو کیا ہو گیا ہے. محبت کسی کو ہو جاتی ہے تو پہچانی جاتی ہے، چھپائی نہیں چھپتی. بس دعوت اللہ کا پیار بھی ایک ایسی چیز ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتا. اور جس کو یہ لگن ہو جائے وہ پھر خود تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ہر وقت ڈیزائن رہتا ہے. جب تک اس کو پھل نہ ملے اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا. اور یہی بے سکونی ہے جس پر خدا کی پیار کی نظر پڑتی ہے. وہی بے سکونی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جرم بن گئی. اور اس بے چینی اور بے قراری کو خدا نے محبت اور پیار سے دیکھا، روکا بھی مگر ان معنوں میں نہیں روکا کہ رک ہی جاؤ. ایک پیار کا اظہار تھا، ایک محبت کا اظہار تھا بتانے کے لیے کہ میری نظر ہے تو کیا کر رہا ہے. بس ان معنوں میں آپ داعی اللہ بنے تو ناممکن ہے کہ یورپ کی زمین سنگلاخ رہے. کوئی
کوئی دنیا کی زمین سنگلاخ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ محبت کا معیار اونچا ہو جانا چاہیے جو سنگلاخ زمینوں کو بھی تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ ہالینڈ میں تبدیل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی ذات پر انحصار کرتے ہوئے اپنی محنت کے ساتھ اپنی اس تقدیر کو بہتر بنا سکتے ہیں جو تقدیر خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ انسان نئی تقدیر نہیں بناتا، لیکن تقدیر کے اندر خدا نے وہ گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر انسان محنت کرے تو اس تقدیر کو بہتر کرتا چلا جائے۔ اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا اکثر حصہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ بڑی عظیم قوم ہے جس نے اتنی لمبی محنت کی ہے اور مسلسل سمندر سے زمین کھینچتی رہی ہے، چھینتی رہی ہے اور اپنی زمین کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت لمبی محنت درکار ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو پختہ مزاجی چاہیے یہ ہے عظمت کردار جو جس قوم کو نصیب ہو اللہ کے فضل کے ساتھ وہ قوم ناکام نہیں ہو سکتی۔ بسمارک میں ایک دفعہ آئرلینڈ پر سبزی کرتے ہوئے اور ان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ انگریزوں کو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ہالینڈ کے رہنے والوں کو ہالینڈ میں بات کر لیں اور آئرلینڈ والوں کو ہالینڈ بھیج دیں۔ ہوگا کیا؟ اس نے کہا ہوگا یہ کہ اگر ہالینڈ کے باشندے آئرلینڈ جا کے بس جائیں تو آئرلینڈ دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا، اور آئرلینڈ کے باشندے اگر ہالینڈ میں آ کر بسیں تو یہ ڈائس بنا ہی نہیں سکیں گے، غرق ہو جائیں گے سمندر میں اور انگریزوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تو ایک تان آمیزی، ایک قوم کے اوپر تان آمیزی صحیح، لیکن ایک سیاستدان نے مربوطہ گہری نظر سے دیکھا ہے کہ کردار کو۔ آئرلینڈ کے متعلق ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آئرلینڈ میں جو مزاج میں بہت خوبیاں ہیں، بعض ایسی خوبیاں بھی ہیں جو انگریز میں نہیں ہیں۔ ان میں سادگی ہے، ان میں کھلے دل کے ساتھ مہمان نوازی کرنا ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ان کی بعض مجبوریاں اور بے اختیاریاں ہیں، اور ان کی سستیاں اور ان کی غفلتیں بہت حد تک حالات کی بدھونے منت ہیں۔ مگر ہالینڈ کے متعلق میں بسمارک کے ریمارک سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عظیم صلاحیتیں بخشی ہیں۔ انہوں نے رونا نہیں رویا، ہاتھ نہیں پھیلائے، دوسرے قوموں سے نہیں بھاگے کہ ہم غرق ہو رہے ہیں پانی میں، ہماری مدد کرو، باہر سے اپنے آلات لاؤ اور ہمارے لیے کچھ کر کے دکھاؤ۔ خود اٹھے ہیں اور جینے کا طریقہ سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے پھر ان کی مدد فرمائی ہے۔ تو یہاں کے لوگ جو ہالینڈش ہیں ان کو یہی چیلنج اسلام کے لیے بھی تو قبول کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں ان کو بھی تو ہالینڈ سے طریقے سیکھ کر، جینے کا طریقہ سیکھ کر اسلام کے لیے یہاں محنت کرنی چاہیے۔ اگر سمندروں کو یہ قوم شکست دے سکتی ہے تو یقیناً انسانی طغیانیاں جو بغاوت کی طغیانیاں ہیں، انسانی طغیانیاں جو مادہ پرستی اور بدکرداری کی طغیانیاں ہیں، ان کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ ان کے سامنے بھی اعلیٰ اخلاق کے عظیم بند بنائے جا سکتے ہیں اور محنت کی جا سکتی ہے۔ ہر مخالف حالات پر انسان کے اندر غلبہ پانے کی مخفی صلاحیتیں ہیں، ان کو گروہ کار لانا چاہیے۔ اس چیلنج کا مجھے بشدت احساس رات کی مجلس سے ہوا۔ رات کی مجلس میں ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ اب تک احمدی مبلغین یا احمدیوں کی ہالینڈ میں کوششوں سے جو نتائج نکلے ہیں ان سے مطمئن ہیں؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی جو میری غلط چہروں پر پڑی تو عجیب قسم کی دبی دبی مسکراہٹیں ہر سب چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹیں۔ ان میں یہ پیغام تھا کہ آپ دلائل جو مزید ہیں جیسے رہیں، پیسوں کے میدان میں شکست دے سکتے ہیں، دے دیں گے شاید، لیکن کیا کریں گے اگر آپ کی ساری عمر کی محنت، ساری عمر کی گفتگو بیکار جائے اور چنے گانوں پر پڑے اور کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو؟
کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے مصیبت ڈالی ہے اپنے آپ کو اڑانے میں؟ کیوں نہیں مشن یہاں سے پیک کرتے اور کسی اور جگہ چلے جاتے؟ ایسی کیوں نہیں چلے جاتے جو جلدی آپ کی باتیں سنیں اور محنت کا بدلہ لیں؟ یہ ساری باتیں آپ تعجب کریں گے، لیکن واقعہ تندرست ہے کہ ان کے چہروں کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح سے بخشی ہیں. ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اور اتنی باتیں بیان کر جاتی ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ چھوٹی سی مسکراہٹ کے انداز میں وہ کیا بات ہے. ایک وجہ ہے کہ مونا کی مسکراہٹ آج تک ایک انigma بنی ہوئی ہے، ایک معمہ ہے جو آج تک فلسفی اور نفسیات کے ماہر حل نہیں کر سکتے. ان کو لگتا ہے کہ عجیب سی بات ہے، اور آرٹسٹ نے اس بات کو ایسا پکڑا ہے، ایسے لمحے میں پکڑا ہے کہ اسے زندہ جاوید کر دیا. مگر وہ کیا ہے؟ وہ دلوں میں کھلی سی لگ جاتی ہے. ناخن انسان کی عقل اور ہوش کے ناخن کو دیکھتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہے، لیکن نہیں سمجھ جاتی. تو مسکراہٹوں میں خدا تعالیٰ نے اتنے مضامین رکھ دیے ہیں. چھوٹی سی مسکراہٹ ایک آدمی کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتی ہے. چھوٹی سی مسکراہٹ اسے عجیب عظمت بخش دیتی ہے. اور کیسے اس میں تبدیلی ہوتی ہے کوئی انسانی علم اس کی طے تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھنے میں مسکراہٹ وہی ہے، ہونٹ کی آرٹیفیشلی بھی تو بنا لیتے ہیں. جب تصویر کھینچی جاتی ہے کہ چیز کا ہو اور چیز کہا جائے تو جبڑے پھیلتے ہیں، مسکراہٹ آ جاتی ہے. مگر مردہ اس میں کوئی جان نہیں، کوئی پیغام نہیں، ایک سطح سی ہے جو رنگ بدل دیتی ہے. لیکن اللہ کی عجیب شان ہے، کیسا وہ عظیم خالق ہے کہ انسان کے اندر بھی اتنی باریک لطافتیں پیدا کرتی ہیں. ایک مسکراہٹ کے مضمون میں بھی بڑے بڑے حکمتوں کے مضامین سمیٹ دیے ہیں. بس رات جو مسکراہٹیں میں نے دیکھی انہوں نے مجھے پیغام دیا اور حقیقی پیغام تھا، کوئی فضلی پیغام نہیں تھا. تو کیا کر رہے ہو؟ 40 سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے. گنتی کی 40 آدمی کی پیش نہیں کر سکتے. کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اس ملک میں؟ ہم نے سنا، ہم نے سوچا، ہم نے سمجھا، ہم نے رکھ کر دیا، اور تم ہماری آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اس کا جواب بھی میں نے ان کو دیا. وہ اپنی جگہ معقول تھا، وہ درست تھا، وہ ان کی تاریخ کے حوالے سے دیا. مگر وہ مطمئن ہوئے یا نہ ہوئے، جو خلش دل میں لگی وہ بعد میں بھی باقی رہی. جواب یہ تھا کہ تم سوچو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ساری زندگی محنت کی. اتنا عظیم انقلابی پیغمبر دنیا میں آیا، اور جب سلیب دیا گیا تو کل 30 گنتی کے آدمی تھے. ان میں سے بھی 2 نے لعنت ڈالی اور ایک نے توبہ کی اور ایک نے لعنت ڈالی. مگر یہ میں نے ذکر مناسب نہیں سمجھا. میں کہا 30 گن لو. تو کیا مسیح ناکام تھے؟ صرف یہ جوابی اعتراض نہیں تھا، اعتراضی جواب نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کا فلسفہ ان کو سمجھایا. میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض تبدیلیاں دلوں اور خیالات میں رفتہ رفتہ نمودار ہونے لگتی ہیں، اور آخری نتیجہ پیدا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. اگر 300 سال اس واقعہ کے بعد عیسائیت نے مظلومیت کی حالت میں بسر کیے، اور ایک وہ رومن امپائر میں 3ری صدی میں بھی اور ایسے فیصلے ہوئے کہ عیسائیوں کو زندہ ان کے گھروں میں جلا دیا گیا، ان کو وحشی جانوروں کے سامنے پھینک دیا گیا، اور اس پر مذاق ہوئے اور پھینکے اڑاتے ہوئے بڑے بڑے عمرا اس تماشے کو دیکھ کر گھروں میں جایا کرتے تھے. اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ عیسائیت ناکام ہے. مورخ یہ کہتا ہے کہ 300 سال گزرنے کے بعد 8 یا 9 سال میں جو بھی وہ سال تھا 4 صدی کے آغاز میں، اس میں اچانک بادشاہ عیسائی ہوا اور سارے رومن امپائر عیسائی ہو. ایسا مورخ بہت ہی سچی نتیجہ نکالنے والا مورخ. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ بات بھول جاتے ہیں. جو جو صدیاں آگے بڑھ رہی تھیں اور جو جو عیسائیوں پر مظالم توڑے جا رہے تھے، ان کی بے اختیاری میں بھی دل بدلنے شروع کیے ہوئے تھے. ان کی مظلومی کی حالت میں بھی، جس کو زبان نہیں تھی، چاروں طرف عظیم پیغام پھیلائے جا رہے تھے.
اور وہ ان کی سچائی کے پیغام تھے جو خدا کی تقدیر پھیلا رہی تھی، اور یہ پیغام زندہ ہے، یہ پیغام جاری رہنے والا ہے۔ اس لیے میں تو خوش ہوں، اس لحاظ سے بات چیزوں پر میں نے اطمینان بھی دیکھا، مسکراہٹ وغیرہ بدل سے دیکھے، لیکن وہ جو چوٹ لگا دی تھی ایک دفعہ، اس کی خرچ تو کسی نے نہیں۔ ولی سے عاملہ کو میں نے مخاطب کرتے ہوئے یہی سمجھایا کہ لمبے دیکھیں تو بات کی باتیں ہیں، اگلی نسلیں دیکھیں، مگر یہ نہ ہو کہ ہم مر رہا ہوں تو دشمن ہنس رہا ہو۔ کچھ ہمیں اپنی تسکین کے لیے بھی تو چاہیے۔ آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے، یہ جب وہ اس دور کا ایک کام زندہ تھا، یعنی ضیاء اللہ صاحب زندہ تھے، تو اس کے متعلق جو خدا کی تقدیر ظاہر، اس کے تھوڑا پہلے بے قراری کی حالت میں یہ دعا میرے دل سے مضمون طور پر نکلی، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا، کوئی گھر کیا دیکھے، اے خدا اگر ہمارے مرنے کے بعد تو نے اس شخص کی پکڑ کی تو ہمیں کیا، کوئی کیا دیکھتا رہے۔ آج دیکھ رہا ہے تو دکھانا ہے دکھانے والے، ایسی بےقرار طرف تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے میری آنکھوں سے وہ نظارہ دکھایا جو اس شعری دعا میں خدا کے حضور عرض کیا گیا کہ ہمیں دکھا دے۔ تو کل کو تو بہرحال احمدیت نے غلبہ پانا ہے، کل تو یہاں بستی بستی سے اعلانوں کی آواز سنائی دے گی، اور آج ہم اس دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہوں کہ ہمارے کان ان نعمتوں سے معلوم چلے جائیں اور ہم نہ سن سکیں تو عید کی وہ آوازیں، تو ہمیں کیا کوئی کر کیا دیکھنے والی بات ہی ہے، ہمیں کیا تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک انداز ہے یہ خدا کا دل پسیجنے کے لیے، بعض دفعہ انسان نخرے بھی کرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کل بھی ہو تو ہمیں ہی ہے، ہمارے ہی ہم پر ہی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری رسمیں وہ چیز دیکھ لیں گی۔ مگر ہالینڈ کی جماعت کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ وہ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا دیکھیں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک دائرہ لگا اٹھے، وہ خود اس کا نگران بن جائے، ہر انسان اپنے اعمال کی خود نگرانی کرے اور بے چینی محسوس کرے، اور جب تک اسے کوئی ایسا پھل نہ ملے جو بالآخر پک کر اسلام کی جھولی میں آ گرے اور اسے دوا بخشا جائے، وہ گلے کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ کے لیے دوا میں اختیار کر جائے، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے۔ یہ نگرانی باہر سے ممکن ہی نہیں ہے، کچھ حد کسی حد تک ہو سکتی ہے، عمومی طور پر اس طرح ہو جاتی ہے۔ مثلا جب میں نے دورہ کیا تو مختلف مجالس میں لوگوں کو آتے دیکھا، یہ اندازہ لگایا کہ ان پر کام ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تو عمومی نگرانی تو ہو جاتی ہے، لیکن انفرادی کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ حقیقی نگرانی تو انسان خود اپنی ذات نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے بغیر یہ کام ہونا نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنا نگران ہے سب سے پہلے، اور اگر اپنا نگران نہیں ہے تو بیرونی نگرانی آپ کو کچھ بھی نہیں فائدہ دے گی۔ بیرونی نگرانی ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے اندر ایک نگران پیدا ہو چکا ہو۔ بیرونی نگران اس نگران سے باتیں کرتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی نصیحت کو کام کرتا ہے، ان کی مزاج کی شناسائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن ایسا شخص جس کے اندر نگران نہیں ہے، بیرونی نگران کی باتیں ایسی ہیں جیسے اردو زبان کے سامنے آپ فارسی بول رہے ہوں یا پشتو زبان کے سامنے آپ ہالینڈی زبان میں بات کر رہے ہوں، وہ پیغام ہی نہیں پہنچے گا، اس کو پتہ نہیں لگے گا، اندر سننے والے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک نگران اٹھے، وہ زندہ ہو جائے، وہ باشعور بن جائے، اس کو ایک فکر لائی جائے، ایسی فکر لائی جائے کہ دوسروں کے چہرے سے اس کا غم ظاہر ہونے لگے، لوگ پہچاننے لگے، اور پتہ لگ جائے کہ ایک شخص کو لو لگ گئی۔ ایسے شخص کی نگرانی کتنی آسان ہو جاتی ہے، جو نصیحت اس کو کی جائے اس کے اندر کے آدمی کے کام میں پڑ رہی ہوتی ہے، اور بیرونی کام سے ٹکرا کر واپس فضا میں مستعد نہیں ہوتی۔ اندر کا پیغام سننے والا جاگا ہوا ہو تو ہر بات سنتا ہے، پلے مانتا ہے، اندر ایک نوٹ بک لگی ہوئی ہے جس کے اندر وہ لکھتا چلا جاتا ہے اور خود فائدے اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسے اس کے اندر نئی نئی پاک تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بس اس رنگ کے دائرۂ رضا ہمیں چاہیے
جو اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اس کے بغیر یہ زندگی بیماری اللہ اور بے حقیقت ہے. لگن ہو تو تلاش ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں. میں جیسے عاملہ کے سامنے میں نے یہ مثال رکھی تھی اور آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آتی دفعہ سوئٹزرلینڈ میں ہمیں مقامی دوستوں نے ایک پہاڑوں کے نیچے دبی گہری غاریں دکھائیں جن پر پانی کے برستے ہوئے پتھروں میں ایک قسم کی نقش نگاری کی ہوئی تھی اور بڑے بڑے خوبصورت نقوش پیدا ہوئے تھے، بڑی خوبصورت شکلیں گھڑی ہوئی تھیں. وہاں ایک جڑ بھی دیکھی جس کا آخری کنارہ ابھی زمین تک نیچے تک نہیں پہنچا تھا، لٹکا ہوا تھا. اور اس کے متعلق ماہرین نے یہ بتایا تھا اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت تھا جو خشکسالی کا شکار ہوا اور اس کی جڑیں پانی کی تلاش میں اترتی چلی گئیں چٹانی علاقے میں سے، چٹانوں کا دل چیرتے ہوئے یہاں تک کہ آخر وہ پانی تک پہنچ گئی. جب تک ان کو پانی نہیں ملا ان کی تلاش جاری رہی. یہ پیاس کو اگر دائی اللہ کے دل میں تو ہالینڈ کی یا جرمنی کی یا یورپ کے دیگر ممالک کی چٹانوں کی مجال کیا ہے کہ ان کو روک سکے. انہوں نے تو پانی لینا ہی لینا ہے. اور نرم جڑوں میں بھی خدا یہ طاقت بخش دیتا ہے کہ جب نو لگ جائے، جب زندگی یا موت کا سوال پیدا ہو جائے تو پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے اور لازماً پانی تک پہنچتی ہے. بس آپ کے لیے بھی پانی کی تلاش ایک دل کا اندرونی مسئلہ بن جائے گی، ایک بے اختیاری کی کیفیت ہوگی. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اچھا. اگر آپ اپنے ماحول میں بار بار وہیں ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور کچھ نہیں ملتا تو اس کی مثال ایک ایسی جگہ کسی ہے جس میں زندگی یا شعور نہیں ہے. وہ جگہ ٹکرا کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے. مقصد حاصل کرنا ہے اور سچی طرف ہو تو حصول کے بغیر کیا نصیب نہیں ہو سکتا. بس دعوت اللہ کوئی میکینیکل کام نہیں ہے کہ باقاعدہ ٹیکنیک سکھا دی جائے اور دعوت اللہ شروع ہو جائے. دعوت اللہ ایک اندرونی بیداری کا نام ہے، ایک دل کی دھڑکی کا نام ہے، ایک دل میں آگ لگنے کا نام ہے، دل کے مبتلا ہو جانے کا نام ہے. دل دعوت اللہ میں مبتلا ہو جائے جیسے کوئی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس بن جائے، اس کی بھوک بن جائے، اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بن جائے. اگر ایسی دعوت اللہ کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور پانی ملے گا. ہر احمدی خدا کے فضل سے کچھ نہ کچھ پیدا کر کے دکھائے گا. اس وقت پہ جب یہ ہو جائے گا کہ یہ سوال نہیں کیے جائیں گے کہ آپ مطمئن ہیں کہ نہیں اپنی نشو و نما سے. اس وقت یہ سوال ہو کہ ہم بے چین ہو گئے ہیں آپ کی نشو و نما سے، ہمیں آپ سے کون رہا ہے، آپ کیوں اس تیزی سے ہمارے ملک کو ترقی کر رہے ہیں، آخر کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. یہ جب فکر کی آواز اٹھنی شروع ہوگی وہ دباؤ بنے گی ہمارے کاموں کے حق میں. وہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے صحیح سمت میں سفر شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور گھر گھر کے ایسے دائی رضا بن جائیں جو خود اپنے نگران آپ بن جائیں. دعوت اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جو ان کے لیے پیار لگ جائے اور چین نہ پکڑے. دیکھو وہ جڑ جس نے اتنا گہرا شیطانوں میں سفر کیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اب تک کوئی اعصابی نظام اس کا دریافت نہیں ہو سکا، لیکن زندہ تھی. اس نے یہ سبق دیا کہ یہ زندگی کی علامت ہے، نہ دماغ کی علامت ہے، نہ نرس کی علامت ہے، نہ کسی اور چیز کی. زندگی کی علامت ہے. زندہ قوم میں ہوں تو وہ لازماً اس شخص سے بہتر کام کریں کیونکہ زندگی کے علاوہ ان کو حکمت بھی عطا ہوئی ہوتی. بس پہلے زندگی کی شرط پوری کریں پھر حکمت کا عمل شروع ہو جائے گا. پھر اللہ کے فضل سے آپ کے دیمہ تدبیروں کو اور آپ کی محنتوں کو لازماً پھل لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر